بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں ہم نے حمزے کے قواعد بیان کیے تھے جو تسہیل، ابدال اور حذف کے اعتبار سے تھے۔ آج تلخیص التجوید کے آخری اسباق جو تعریفات پر مشتمل ہے اس کو بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کروں گا کہ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے الاتیان بالجید، یعنی کسی عمدہ کام سے آنا، یعنی کسی چیز پر آپ محنت کریں اور اس کو جید بنائے تو اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اور تجوید بھی ہر حرف پر آپ محنت کر کے اس کے مخرج کے لحاظ سے، اس کے صفت کے لحاظ سے اس کو آپ انتہائی خوبصورت بنائیں گے تو یہ حرف جید بن جائے گا۔ اب تجوید کا اصطلاحی معنی هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة، یعنی حروف کو ان کے مخارج مقررہ سے سارے صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا، یعنی حرف ایسا ادا ہو کہ اس کی ادائیگی اپنے مخرج سے ہو، اور جب حرف مخرج سے ادا ہوتا ہے تو اس کے کچھ صفات بھی ہوتے ہیں۔ یہ حرف موٹا ہوگا یا باریک ہوگا، یا اس میں آواز اونچی ہوگی یا نیچے ہوگی، یا حرف سخت ہوگا یا نرم ہوگا، تو یہ صفات ہے جو ہر حرف کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ تو یہ تجوید کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب علم تجوید کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو تجوید کی تعریف ہوئی۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تجوید اور علم تجوید میں فرق ہے۔ تجوید ادائیگی کو کہتے ہیں کہ ایک حرف کو، ایک کلمے کو یا ایک آیات کو آپ بار بار ادا کریں اور اس کو سیکھ لیں تجوید کے موافق، تو اس کو تجوید کہتے ہیں۔ لیکن کتابوں کو پڑھنا، قواعد کو یاد کرنا مختلف کتابوں سے، اس کو علم تجوید کہتے ہیں۔ تو علم تجوید کی تعریف یہ ہے هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها، یہ وہ علم ہے جس میں حروف کے مخارج اور صفات سے بحث ہوتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جس میں بحث مخارج الحروف اور صفات الحروف سے ہوتا ہے، یعنی ہر حرف کو اپنے مخرج میں لانا، اس کا مخرج یاد کرنا پڑتا ہے کہ فلاں حرف کا مخرج کون سا مخرج ہے۔ اسی طرح فلاں حرف جب مخرج سے ادا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کون کون سے صفات ادا ہوتی ہے، تو علم تجوید میں یہ بحث ہوتی ہے۔ تو یہ ہے علم تجوید کی تعریف۔ اب مخرج کا لغوی معنی کیا ہے؟ مخرج کا لغوی معنی ہے محل الخروج، یعنی نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے تو اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اب مخرج کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ هو موضع خروج الحرف اے حیز مولد للحرف، هو موضع خروج الحرف اے حیز مولد للحرف، یعنی منہ کے موقع میں وہ خاص موقع جہاں سے حرف کی ذات صحیح طور پر ادا ہو۔
تو یہ مخرج کا اصطلاحی معنی ہے۔ صفت کا لغوی معنی کیا ہے؟ ما قام بالشیء من المعانی کالعلم والسواد، یعنی معنوی لحاظ سے کسی چیز کا دوسری چیز کے سہارے قائم ہونا، جیسے علم اور سیاہی۔ یعنی ایک ذات ہوتی ہے اور ایک صفت ہوتی ہے، تو یہ صفت بھی ذات پر موقوف ہے۔ جب ذات ہوگا تو اس کی صفت بھی ہوگی۔ مثلا علم یہ صفت ہے، اور علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے جو ذات ہے، تو یہ علم عالم کی صفت ہے، اور یہ صفت قائم ہے عالم کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ قائم ہونا۔ اور اسی طرح سیاہی، تو سیاہی بھی بغیر سیاہ چیز کے ممکن نہیں۔ مثلا ایک چیز ہے، آپ نے اس کو سیاہ رنگ دے دیا، تو سیاہ رنگ جو ہے یہ اس چیز کی صفت ہے، اور یہ سیاہ رنگ بھی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ صفت کی لغوی تعریف ہے۔ اب صفت کا اصطلاحی تعریف کریں گے۔ الصفت هي كيفية عارضة للحروف عند حصوله في المخرج من الهمس والجهر والشدة ونحوها، یعنی صفت وہ کیفیت ہے جو حرف کو اس کے مخرج سے ادا ہوتے وقت پیش آتی ہے، جیسے کسی حرف کا نرم ہونا، سخت ہونا وغیرہ۔ یعنی من الہمس والجہر والشدت، یعنی ہمس میں آواز میں پستی ہوگی، جہر میں بلندی ہوگی، شدت میں حروف میں سختی ہوگی، تو یہ صفت کی اصطلاحی تعریف ہے، اور پہلے بھی اس کا بیان گزرا ہے۔ غنہ کی تعریف: صوت یخرج من الخیشوم، وہ آواز جو خیشوم سے نکلے، بس یہ غنہ کی تعریف ہے۔ یعنی خیشوم سے جو بھی آواز نکلے اس کو غنہ کہتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے مخارج میں پڑھا ہے۔ اظہار کا لغوی معنی البیان، ظاہر کرنا، ایک حرف کو مکمل ظاہر کرنا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اخراج کل حرف من مخرجہ من غیر غنۃ فی المظہر، یعنی ہر حرف مظہر کو اس کے مخرج سے غنہ کے بغیر ادا کرنا۔ اور یہ تعریف بھی پہلے گزر چکی ہے کہ ایک حرف کو آپ اپنے مخرج سے مکمل طور پر ظاہر کریں اور اس میں غنہ اخفا وغیرہ نہ کرے، تو اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے انعمت میں ہم نون میں اظہار کرتے ہیں تو اس میں غنہ اخفا وغیرہ نہیں کرتے، نہ اس میں ہم دیر کرتے ہیں، بلکہ انعمت نون کو مکمل اپنے مخرج سے ظاہر کرتے ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی تجوید کے کچھ اور قواعد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔